پاکستان ہسٹری، کلچر اینڈ گورنمنٹ۔ ہم نے چیپٹر نمبر 3 پہلی ویڈیو میں پیج نمبر 20 to 25 کور کیا تھا۔ اس سیکنڈ ویڈیو میں ہم پیج نمبر 26 سے اسٹارٹ کریں گے۔ پیج نمبر 26 پہ آ جائیے۔ ٹاپک ہے ہاؤ ڈڈ دا برٹش ٹیک اوور دا ایریا آف پریزنٹ ڈے پاکستان۔ انگریزوں نے موجودہ پاکستان کے علاقے پر کیسے قبضہ کیا؟ ہندوستان پر انگریزوں کی فتح نے افغانستان کے لوگوں اور پنجاب کے سکھ حکمرانوں کو خوفزدہ کر دیا۔ افغانستان روس اور برطانوی ہند کے درمیان کھڑا تھا۔ انگریزوں کو اس بات کی فکر تھی کہ روس ہندوستان پر اپنے کنٹرول کو بڑھانا چاہتا ہے اور در حقیقت اس کو خطرہ بنا سکتا ہے۔ پنجاب کے طاقتور سکھ حکمران رنجیت سنگھ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ دریائے ستلج کے شمال میں واقع علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ اس کے بعد 1839 میں انگریزوں نے افغانستان پر حملہ کر کے اپنا کٹ پتلی حکمران بٹھایا۔ 2 سال بعد تباہی اس وقت آئی جب افغانوں نے نئے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ کابل میں مقیم 4000 فوجیوں میں سے صرف ایک برطانوی فوجی اس کی اطلاع دینے کے لیے زندہ بچا تھا۔ 1843 میں سر چارلس نیپیئر کی قیادت میں برطانوی افواج نے بولان پاس سے ہندوستان میں داخل ہونے والے اہم راستے کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کابل میں خوفناک نقصان کے بعد مسلمانوں میں برطانوی وقار کو بحال کرنے میں بھی کام کیا۔ انگریزوں نے مقامی حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے وعدہ کیا تھا کہ وہ سندھ پر حملہ نہیں کریں گے۔ برطانیہ میں بھی بہت سے لوگ نیپیئر کے اس اقدام پر ناراض تھے۔ اس کے بعد انگریزوں نے پنجاب کا رخ کیا، جس میں 2 اہم تجارتی راستے درہ خیبر اور دریائے سندھ شامل تھے۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ اونٹوں پر دریائے خیبر اور پنجاب سے ہندوستان جانے والا سامان زیادہ آسانی سے دریائے سندھ اور پھر کراچی سے جہاز کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ مقامی حکمران ہیفری فیس وصول کر رہے تھے۔ بھاپ سے چلنے والی پہلی دریا کی کشتیوں کی آمد نے اس راستے کو اور بھی دلکش بنا دیا۔ پنجاب میں سکھوں کو فکر تھی کہ انگریز حملہ کر دیں گے۔ حملہ ان کے نزدیک دفاع کی بہترین شکل تھی۔ 1845 میں انہوں نے پہلی سکھ جنگ میں برطانوی زیر کنٹرول ہندوستان پر حملہ کیا۔ سبروان کے مقام پر ان کی اہم فوج تباہ ہو گئی۔ بعد میں دوسری سکھ جنگ 1848-9 میں ایک اور سکھ فوج تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جس کے بعد فاتح انگریزوں نے پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا۔ پیج نمبر 27 پر آ جائیے۔ کچھ یاد رکھنے کے لیے اہم نکات دیے گئے ہیں۔ برطانیہ نے ہندوستان کے ساتھ تجارت سے بہت زیادہ پیسہ کمایا۔ اس تجارت کا تحفظ برطانیہ کو کنٹرول کرنے کا باعث بنا۔ ہندوستانیوں کے درمیان اختلافات نے انگریزوں کو اقتدار سنبھالنے میں مدد کی۔ تجارت پر برطانوی کنٹرول ہندوستانی کپڑا بنانے والوں کے لیے غربت کا باعث بنا۔ اپنی طاقت کے دفاع کے لیے برطانیہ نے ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا جو اب پاکستان کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں اور پھر اس کے بی پارٹ پر آ جاتے ہیں۔ نو آبادیاتی حکمرانی۔ انگریزوں کو اپنی سلطنت پر بے حد فخر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے طرز حکمرانی اور زندگی گزارنے کے طریقے بہترین ہیں، اور اگر دنیا کے دوسرے لوگ ان کو قبول کر لیں تو ان کی بھی حالت بہتر ہوگی۔ انگریزوں کے لیے ہندوستان شاہی تاج کا سب سے روشن زیور تھا۔ بر صغیر پر برطانیہ کی حکمرانی برطانوی راج کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہندوستانی عوام کے لیے ٹرسٹی شپ کا خیال ابھرے۔ برطانیہ اس وقت تک ہندوستان پر حکومت کرے گا جب تک ہندوستانی برطانوی نظریات کو جذب نہیں کر لیتے اور پھر خود کو صحیح طریقے سے حکومت کرنے کے قابل ہو جاتے۔ جبکہ یہ نیک نیتی سے کیا گیا تھا، یہ انگریزوں کے لیے ناقابل یقین حد تک مغروری تھی کہ یہ ماننا کہ ان کے خیالات ہندوستان کے لیے اعلیٰ اور موزوں ہیں۔ وہ اہم ثقافتی فرق کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ پیج نمبر 28 پر آ جائیے۔
کچھ انگریزوں نے تو یہاں تک دلیل دی کہ انہوں نے ہندوستان میں تہذیب لانے کا کام دل کھول کر لیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ تجارت، دولت اور طاقت تھی جس نے سفید فام آدمی کے بوجھ کے شعور کے بجائے برطانوی سامراج کو تحریک دی۔ انگریزوں نے جو زمینیں لی تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ 1850 کی دہائی تک برطانیہ تقریباً تمام بر صغیر پاک و ہند پر قابض ہو چکا تھا۔ کچھ علاقے جیسے سندھ اور پنجاب براہ راست انگریزوں کے زیر انتظام تھے، اور چرچ جیسے میسور اور کشمیر مقامی حکمرانوں کے ماتحت تھے جو مکمل طور پہ انگریزوں کے فرمانبردار تھے۔ کچھ علاقے ان کے حکمرانوں سے چھین لیے گئے تھے کیونکہ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ غیر مؤثر طریقے سے چلائے گئے ہیں، جبکہ اس سب کے پیچھے تجارت، منافع اور طاقت تھی۔ انگریزوں نے بھی لوگوں کی زندگیوں میں اہم تبدیلیاں کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ وہ ہندوستانیوں کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت کے قائل تھے۔ 1830 میں برطانیہ کیسا تھا؟ برطانیہ میں صرف 5% لوگ ہی ہاؤس آف کامنز پارلیمنٹ کے انتخاب میں ووٹ دے سکے، جو بنیادی طور پہ امیر زمینداروں کی کمزوریوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ زمین پر یا نئی فیکٹریوں اور کانوں میں کام کرنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی سخت تھی۔ بچوں کے لیے یہ عام سی بات تھی کہ بعض اوقات 5 سال کی عمر کے بچے بھی کانوں میں اور فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، جیسے کہ سامنے والی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شہروں میں ہجوم تھا جو کہ قاتل ہیضے، ٹائیفائڈ اور تپدق کے پھیلاؤ کو پھیلاتے تھے، اور یہ سب کس وجہ سے ہوتا تھا؟ گندے پانی اور گندے رہنے سہنے اور ناکارہ غذا کھانے سے۔ پیج نمبر 29 پہ آ جائیے۔ ہاؤ ڈڈ دا برٹش چینج دا انڈین پیپل؟ برطانویوں نے ہندوستانی لوگوں کو کیسے بدلا؟ پاور کے ساتھ کرسچن سینس آف ڈیوٹی نے مل کے یہ یقینی بنایا کہ انگریز ایسی تبدیلیاں نافذ کریں گے جو ہر کسی کو متاثر کریں گی۔ تبدیلیاں یہاں تک کہ بہتر کے لیے پریشانی اور مخالفت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جب یہ تبدیلیاں ہزاروں میل دور ایک ملک کے لوگوں نے متعارف کروائی تھیں تو یہ شاید ہی حیرت کی بات ہو کہ مغربیت کے خلاف ناراضگی بڑھنے لگی۔ شیرخوار بچیوں کے قتل پر پابندی۔ 1795 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بچیوں کے قتل کو بھی قتل قرار دیا۔ یہ کہا تو آسانی سے گیا تھا لیکن نافذ کرنا مشکل تھا۔ 100 سال بعد بھی یہ جانچنا ضروری تھا کہ بیٹیاں اپنی پیدائش کے کئی سال بعد بھی زندہ تھیں۔ ستی۔ لگتا ہے کہ ہندو مذہب بیواؤں کو ان کے شوہروں کے جنازوں پر جلنے کی رسم کی اجازت دیتا ہے۔ پہلے تو انگریز اس میں شامل ہونے سے گریزا تھے، لیکن عیسائی مشنریوں اور انصاف کے لیے ایک ہندوستانی مہم جو رام موہن رائے کے بلند و بالا مطالبات نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1829 میں بنگال اور پھر باقی ملک میں اس عمل کو غیر قانونی قرار دینے پر مجبور کر دیا۔ در حقیقت اس تبدیلی کی مخالفت بہت کم تھی۔ لارڈ بینٹک گورنر جنرل تھے جنہوں نے یہ جرأت مندانہ قدم اٹھایا، یعنی اس پہ پابندی لگوائی۔ ٹھگ۔ وسطی اور بالائی ہندوستان میں مسلح ڈاکوؤں کے گروپوں نے دعویٰ کیا کہ وہ چار دیوی کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے متاثرین کو قتل کرنے کا ایک رسمی طریقہ استعمال کیا اور لوگ ان سے خوفزدہ تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے شگر کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ 1830 میں کرنل سلیمان کی کمان میں تقریباً 2000 ٹھگ پکڑے گئے اور ان سے نمٹا گیا۔ اس قدم کا سبھی نے خیر مقدم کیا۔ انگلش یعنی انگریزی۔ 1835 میں انگریزی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ اس وقت تک فارسی حکمرانوں، سفارتکاروں اور حکام کی اہم زبان رہی تھی۔ اس کا مغرب زدہ اثر ہوا کیونکہ اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو انگریزی کتابوں سے جوڑ دیا۔ اسکولز۔ زبان کی تبدیلی کے بعد حکومت نے انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہوئے مغربی خیالات سکھانے کے لیے ملک بھر میں اسکول بنائے۔ یہ تھامس بینگٹن مکالے کے دماغ کی اختراع تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یورپی خیالات ہندوستان سے آنے والی ہر چیز سے کہیں بہتر ہیں۔
اس کا مقصد ہندوستانیوں کے ایک ایسے گروہ یا طبقے کو تعلیم دینا تھا جو مغربی اقدار کو اپنائے اور لاکھوں دوسرے ہندوستانیوں پر حکومت کرنے میں انگریزوں کی مدد کریں۔ میکالے کے نظریات کے بعد انگریزوں نے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں پر ایک یورپی ثقافت مسلط کی جو شاید ان کے لیے مناسب نہیں تھی۔ تاہم اس سب کا ایک اہم نتیجہ یہ نکلا کہ مشترکہ زبان میں انگریزی کا استعمال ہندوستان کو متحد کرنے لگا۔ کمیونیکیشن، مواصلات۔ انگریزوں نے ریلوے ایجاد کی۔ بھاپ سے چلنے والے انجنوں کا استعمال کرتے ہوئے پہلی پبلک ریلوے 1825 میں انگلینڈ میں شروع کی گئی۔ یہ ریلوے عہد کا آغاز تھا جب برطانوی انجینئرز نے پوری دنیا میں ریلوے کی تعمیر کی۔ وہ ہندوستان کو بدلنے والے تھے۔ ہندوستان میں پہلی عوامی ٹرین کا سفر 16 اپریل 1853 کو بمبئی سے تھانے تک ہوا۔ انگریزوں کے لیے وہ بر صغیر میں اپنی طاقت اور نظریات کو پھیلانے کا ایک اور ذریعہ تھے۔ انہوں نے برطانوی صنعت کو خام مال پہنچا کے منافع بخش بنانے میں مدد کی۔ پیج نمبر 30 پر آ جائیے۔ اب تیار کردہ سامان پورے ملک میں فروخت کیا جا پائے گا۔ ریلوے نے ملک کو کنٹرول کرنے میں انگریزوں کی مدد کی۔ فوجوں کو تیزی سے جہاں ضرورت پڑتی وہاں منتقل کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین اور تاجر کہیں بھی جلدی اور آرام سے سفر کر سکتے تھے۔ لیکن ہندوستانی عوام کے لیے بھی فوائد تھے۔ قحط کے زمانے میں کھانے کو زیادہ آسانی سے منتقل کیا جا سکتا تھا۔ طویل فاصلوں پہ خاندان ملانا ممکن ہو گیا۔ بعد میں یقیناً سیاسی منتظمین اور مہم چلانے والے بھی آسانی سے لوگوں کو ان کے مقاصد کے لیے بھرتی کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، بشمول برطانوی حکومت کے۔ سورس اے، دا ریلوے از اے ٹرائمف۔ ریلوے ایک فتح ہے۔ ریلوے ایک فتح ہے جس کے مقابلے میں مشرق میں ہماری تمام فتوحات شائستہ اور عام لگتی ہیں۔ عظیم ہندوستانی جزیرہ نما ریلوے کا افتتاح ہندوستان کے باشندوں کو اس وقت یاد رہے گا جب پلاسی، یاسمینے اور گجرات کے میدان جنگ تاریخ کے نشانات بن چکے ہوں گے۔ پھر ہے ریلوے لائنوں کے ساتھ ساتھ ٹیلی گراف لائنیں چلتی تھیں جن کے ذریعے پیغامات بھیجے جا سکتے تھے، جس سے کلکتہ میں برطانوی مرکزی انتظامیہ کو ان کے دور دراز ڈومین کے ہر حصے سے رابطہ میں رہنے میں مدد ملتی تھی۔ پیج نمبر 31 پر کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ مغربیت، برطانوی اقتدار اور زبان ہندوستان پر مسلط کی گئی۔ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کی مشنریوں کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ انگریز یورپی اقدار کے ساتھ ہندوستانیوں کا ایک تعلیم یافتہ طبقہ چاہتے تھے۔ انگریزوں نے ریلوے کو ہندوستان میں متعارف کروایا۔ انگریزوں نے ٹیلی گراف کا نظام ہندوستان میں لایا۔ جلد یا بدیر غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف احتجاج ہونا لازم تھا۔ کچھ ہندوستانیوں کو مغربی طرز کی تعلیم دینے سے برطانوی راج کے ساتھ وفاداری کی ضمانت نہیں ملی۔ بعد میں 20ویں صدی میں گاندھی اور جنہوں نے لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کی تھی، دونوں نے آزادی کی مہم کی قیادت کی۔ در حقیقت قوم پرست رہنما تقریباً ہمیشہ پڑھے لکھے ہندوستانیوں میں سے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے دونوں جہانوں کا بہترین چاہتے تھے، اپنے ملک کے لیے آزادی، ان کے اپنے مذہبی عقائد اور ثقافت کے ساتھ ساتھ مغربیت کے کچھ فوائد۔ پیج نمبر 32 پہ آ جائیے۔ پٹنہ کے نزدیک ایک ریلوے برج کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نئے الیکٹرک ٹیلی گراف اور ریلوے نے انگریزوں کو جنگ آزادی کو شکست دینے میں مدد کی۔ اسی دوران ایک پکڑا گیا ہندوستانی پھانسی کے لیے لے جاتے ہوئے ٹیلی گراف لائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہادری سے پکارا، یہ وہ منحوس تار ہے جو ہمارا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ سی The Events of War of Independence 1857۔ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات۔ 1850 تک انگریزوں کو یقین تھا کہ برصغیر پاک و ہند پر ان کا مکمل کنٹرول ہے، لیکن 1857 میں جنگ آزادی نے برطانوی اقتدار کو چیلنج کیا۔ اگرچہ انقلاب کی یہ کوشش ناکام رہی، لیکن اس سے بعد کی آنے والی نسلوں کو اپنے ملکوں کی آزادی کے لیے ترغیب ملی۔ جنگ کے اسباب اور اہمیت کے بارے میں
کافی اختلاف ہے۔ پیج نمبر 33 پہ آ جائیے۔ جنگ آزادی کے اسباب کیا تھے؟ واٹ ور دا کازز آف دا وار آف انڈیپینڈنس؟ اپنے ملک پہ برطانوی کنٹرول پر غصہ کئی سالوں سے بڑھ رہا تھا۔ بہت سارے ہندوستانیوں کی غربت کا الزام آسانی سے انگریزوں پہ لگایا گیا، جنہوں نے اپنے منافع کے لیے ہندوستانیوں کا استحصال کیا۔ انگلستان میں ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کے تحفظ کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تباہی نے شدید ناراضگی پیدا کر دی۔ عیسائی مذہب کی ترویج میں مغربی مشینریوں نے ہندوؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مسلم اور عبادت کی دوسری اقسام۔ مسلمانوں کے غصے میں اس وقت اضافہ ہوا جب عربی یا فارسی کی تعلیم کو اسکولوں سے مکمل طور پہ خارج کر دیا گیا۔ انگریزوں کے ہاتھوں ان کی زمینیں چھیننے پر مقامی حکمران ناراض تھے۔ ڈاکٹرین آف لیپس کے تحت کوئی بھی مقامی بادشاہی بغیر مرد وراثت کے انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ تشدد سے 1 سال پہلے جب انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کیا تو غم و غصہ پیدا ہوا۔ انگریزوں کی بدقسمتی سے ان کی فوج میں بہت سے سپاہی اودھ سے آئے تھے۔ اس سب کے ساتھ زمین کا ٹیکس بھی شامل تھا جو انگریزوں نے تمام ہندوستانیوں کو ادا کرنے پہ مجبور کیا۔ پھر فوج تھی۔ اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں تھا، لیکن ان کے سپاہیوں میں انگریزوں کے لیے مسائل بڑھ رہے تھے۔ زیادہ تر فوجی مقامی آدمی تھے، لیکن ان کی کمانڈ کرنے والے افسر انگریز تھے۔ یہ افسران خود کو نسلی اعتبار سے برتر سمجھتے تھے اور اکثر اپنے آدمیوں کی زبان بھی نہیں بولتے تھے۔ ان اہم وجوہات میں دیگر کم شکایات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار جب لوگوں میں اپنے حکمرانوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو تقریباً ہر وہ چیز جو حکمران کرتا ہے وہ بری پیرائی میں یعنی بری روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ چارٹ بنا کے آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ آخر انگریزوں پر غصہ کیوں تھا۔ سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں پورٹی، غربت۔ بہت سے ہندوستانی غریب تھے کیونکہ انگریزوں نے ہندوستانی بازار کو سستے بڑے پیمانے پہ تیار کردہ سامان سے بھر دیا تھا۔ ٹیکسز، لوگ لینڈ ٹیکس ادا کرنے سے نفرت کرتے تھے جسے انگریزوں نے تمام ہندوستانیوں کے لیے لازم قرار دے دیا تھا۔ ریلیجن، مذہب، عیسائی مشنریوں نے تمام ہندوستانیوں کے عقائد کی گہری توہین کی۔ لوکل رولرز، مقامی حکمران، مقامی حکمرانوں کی زمینوں پر انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ویسٹرنائزیشن، انگریزی تعلیم، بھاپ کے انجن اور الیکٹرک ٹیلی گراف نے ہندوستانی ثقافت کو خطرے میں ڈال دیا۔ پیج نمبر 34 پہ آ جائیے۔ وائی ڈڈ دا وار آف انڈیپینڈنس اسٹارٹ؟ آخر آزادی کی جنگ کیوں شروع ہوئی؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستانی عوام بشمول فوج میں سپاہیوں کے پاس برطانوی حکومت کو ناپسند کرنے کی کافی وجوہات تھیں۔ انگریز اس بات سے بے خبر تھے کہ صورتحال کتنی سنگین ہو چکی ہے۔ 1857 تک شدید عدم اطمینان کو ان کے خلاف سنگین تشدد کو بھڑکانے کے لیے صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ یہ چنگاری چکنائی والے کارتوس کے تعارف کے ساتھ آئی۔ نئی متعارف کرائی گئی اینفیلڈ رائفل میں کارتوس استعمال کیے گئے تھے جنہیں لوڈ کرنے سے پہلے دانتوں سے کھولنا پڑتا تھا۔ افواہ پھیل گئی کہ ان کارتوسوں کی چکنائی گائے اور سور کی چربی سے بنائی گئی تھی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں غم و غصہ تھا۔ گائے ہندوؤں کے لیے مقدس ہے جبکہ سور کو مسلمان ناپاک سمجھتے ہیں۔ فوراً ہی ہندو اور مسلمان دونوں اپنے انگریز آقاؤں کے خلاف متحد ہو گئے۔ دہلی کے قریب میرٹھ میں بہت سے سپاہیوں نے نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاؤ ڈڈ دا وائلنس اسپریڈ؟ آخر تشدد کیسے پھیلا؟ کانپور میں فوجی اپنے حامیوں میں شامل ہو کر اپنے افسروں اور کسی بھی یورپی باشندے کو مار ڈالا جو انہیں ملا۔ ان کی قیادت نانا صاحب کر رہے تھے جنہیں انگریزوں سے ایک بڑی پنشن روکنے پر ذاتی شکایت تھی۔ ایک برطانوی فوج 3 ہفتوں تک دفاعی پوزیشن پر قائم رہنے میں کامیاب رہی۔ آخرکار علاقے سے باہر نکلنے کا وعدہ کرنے کے بعد انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نانا صاحب نے انہیں دریا سے نیچے لے جانے والے بچوں پہ گولی چلا دی۔ تقریباً ہر فوجی 300 عورتوں اور بچوں کے ساتھ مارا گیا۔ زندہ بچ جانے والے 4 فوجی اور 100 خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کے رکھا گیا تھا۔
جب برطانوی کمک پہنچی تو نانا صاحب نے اپنے قیدیوں کو قتل کر دیا۔ برطانوی افواج جنہوں نے شہر پہ قبضہ کر لیا وہ اس واقعے سے خوفزدہ ہو گئے۔ انتقامی کارروائی میں گرفتار سپاہیوں کو سخت سزا دی گئی اور پھر پھانسی دی گئی، لیکن انگریز نانا صاحب کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ پیج نمبر 35۔ اگرچہ انحراف اور تشدد کا سلسلہ جاری رہا، ہندوستانیوں کو قیادت اور تنظیم کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1858 کے موسم گرما تک انگریزوں کی سخت کارروائی نے جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ Why did the War of Independence fail؟ جنگ آزادی ناکام کیوں ہوئی؟ جنگ آزادی ناکام ہوئی کیونکہ ہندوستانیوں کے مقاصد مبہم تھے، یعنی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کرنا کیا ہے۔ وہ زیادہ تر اپنے پرانے حکمرانوں اور رسم و رواج کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ بہت کم لوگوں نے ایک متحدہ ہندوستان کے بارے میں سوچا جو خود حکومت کر رہے ہیں۔ قیادت، کوئی ایک بھی لیڈر آگے نہیں آیا جو احترام کا حکم دے سکے اور لوگوں کو جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دے سکے۔ بدامنی کے مختلف علاقوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں تھی اور کوئی مجموعی لاہ عمل نہیں تھا۔ اختلافات، مختلف مذاہب اور مختلف خطوں کے لوگوں کے مختلف گروہوں نے اپنے اختلافات کو ایک طرف نہیں رکھا اور انگریزوں کے خلاف مزاحمت کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ زیادہ تر عام لوگوں نے حصہ نہیں لیا۔ پیج نمبر 36۔ آپ کو جھانسی کی رانی کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ بھی انگریزوں کے خلاف لڑی اور گوالیار کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ انگریزوں نے اپنے عزم کو جانے نہیں دیا اور آخرکار ہندوستانیوں کو مغلوب کر لیا۔ بہت سے مقامی لوگ وفادار رہے، یہاں تک کہ انگریزوں کے لیے لڑے۔ اپنی ابتدائی غلطیوں کے بعد انگریزوں کے پاس بہتر قیادت تھی۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ 1857 میں تشدد اور خون ریزی خوفناک تھی، جس کے نتیجے میں خوفناک ظلم ہوا۔ برطانویوں نے خوف اور دہشت کی مہم چلانے کی کوشش کری تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی دوبارہ برطانوی اتھارٹی کو چیلنج نہ کر پائے۔ انہوں نے ہندوستانیوں اور جنگ کے حامیوں کو قتل یا جلا وطن کر کے اور ان کی جائیدادوں کو ضبط کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی۔ انگریزوں کو جنگ ختم کرنے اور بر صغیر پہ دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنے میں پورا 1 سال لگا۔ پیج نمبر 37۔ What was the result of the War of Independence؟ جنگ آزادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پیج نمبر 37۔ What was the result of the War of Independence؟ جنگ آزادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نتیجہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے کردار کا خاتمہ تھا۔ برطانوی حکومت نے اب ہندوستان پہ حکومت کرنے کی پوری ذمہ داری لے لی، لیکن ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان پہلے سے کہیں زیادہ فاصلہ آ گیا اور اسے کبھی بھی پاٹا نہیں گیا۔ مسلمانوں نے ان کے خلاف سخت سلوک کا جواب صرف انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر کے دیا۔ ان کے ملک میں انگریزوں کی طویل مدتی موجودگی کو ہندوستانیوں کی بھاری اکثریت کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ صرف وقت کی بات تھی کہ دوسرے مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنگ آزادی نے انگریزوں کو کیسے متاثر کیا؟ آزادی کی جنگ نے انگریزوں کو شدید جھٹکا دیا۔ انہیں اس کی توقع نہیں تھی۔ اس میں انہیں بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑا۔ ملک پر ان کی گرفت بحال کرنے میں کم از کم 30 ملین پاؤنڈز کی لاگت آئی۔ 1 سال سے زائد عرصے تک تجارت اور کاروبار شدید متاثر رہا۔ برطانوی حکام اب ہندوستانیوں کی وفاداری کو معمولی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ برطانیہ میں لوگوں کی ایک چھوٹی لیکن بڑھتی ہوئی تعداد نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق ہے یا نہیں۔ اس کے بعد نیچے مورخین نے 1857 کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ دیا گیا ہے۔ اگر یہ آزادی کی جنگ ہوتی، پورا ملک اٹھ جاتا اگر اس میں شہری آبادی بھی شامل ہو جاتی۔ لوگوں نے عظیم قربانیاں دیں اور غیر ملکی تسلط کے خاتمے کے لیے ایک بہادرانہ جہد و جہد کی۔
میرے خیال میں اسے مغرب کے آنے کے خلاف احتجاج کی ایک آخری ہنگامہ خیز تحریک کے طور پر بیان کیا جا سکے گا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف برطانوی جذبات کو غیر معمولی اور تباہ کن طور پر سخت کر دیا۔ ہندوستانیوں نے غیر ملکیوں کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بھاری سزاؤں نے لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کا خوف پیدا کر دیا۔ اگرچہ 1857 کی بغاوت انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے میں ناکام رہی، لیکن اس نے انہیں اس بات کا اعتراف کرنے کے محدود مقصد میں کامیابی حاصل کی کہ یہ غلط ہوا ہے، اور ان سے مستقبل میں زیادہ غور و فکر سے برتاؤ کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ پیج نمبر 38، اس پہ کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں جو یاد رکھنے ہیں۔ ایک منافع بخش تجارت انگریزوں کو برصغیر کی طرف لے کر گئی۔ تجارت صرف اور صرف برطانیہ کے فائدے کے لیے کی جاتی تھی۔ اپنی تجارت کی تحفظ کے لیے انگریزوں نے برصغیر پر تیزی سے کنٹرول حاصل کر لیا۔ غربت اور انگریزوں کے ساتھ عدم اطمینان بڑھتا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کو بے رحمی سے ختم کر دیا گیا۔ آزادی کی جنگ کا سب سے زیادہ الزام مسلمانوں پر لگایا گیا۔ برطانوی اور مسلم تعلقات 1857 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انگریز دوبارہ مضبوطی سے قابض ہو گئے اور تمام ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں کو ایک مشکل اور افسردہ کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کو انگریزوں سے نمٹنے اور بڑھتی ہوئی مغربیت کے لیے قیادت اور عملی طریقے کی ضرورت تھی۔ طویل مدتی میں مسلمانوں کا ایک تجدید اعتماد انہیں چیلنج کرنے کا باعث بنے گا، اس بار پرامن طریقے سے برطانوی حکومت کے ساتھ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آپ کا چیپٹر نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے۔